کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ آج 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس غریب نواز کو ہندوستان میں آئے ہوئے، لیکن ان کے آنے کی شان کیا تھی؟ وہ بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، 8 فقیروں کی جماعت میں آئے تھے۔ جب شہاب الدین غوری شکست کھا کر جا رہا تھا، اس وقت غریب نواز سے اس کے کسی فوجی نے پوچھا تھا بابا کدھر جا رہے ہو؟ غریب نواز نے کہا تھا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں۔ سپاہی نے کہا ہماری بہت بڑی فوج آئی تھی بادشاہ کے ساتھ، ہاتھی گھوڑے لشکر ساز و سامان، ہم یہاں کے راجے مہاراجاؤں سے شکست کھا کر جا رہے ہیں، اور تم گدڑی پہنے ہوئے 4-5 لوگوں کی جماعت، 8 لوگوں کی جماعت ہندوستان فتح کی بات کرتے ہو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے؟ غریب نواز نے کہا نادان، فرق اتنا ہی ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں کے بھروسے آئے تھے اور معین الدین اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر ہے۔ یہ طاقت ہے، یہ قوت کا نام ہے، جس سینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفا بھری ہوئی ہو، وہ پھر بے خوف جیتا ہے، بے خوف جیتا ہے، اور پھر بے خوف ہو کر بریلی سے آواز آتی ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج ڈر کس بات کا؟ ڈر کس بات کا؟ ہم اس قوم کے وارث ہیں جو 313 بھی تھے تو پوری دنیا ان سے خوف زدہ تھی، تھراتے تھے۔ قیصر و کسرا ان کی نیندیں حرام کر رکھی تھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے۔ ان کے پاس کون سی ایسی طاقت تھی آپ کو پتا ہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قاصد مکہ والوں کی طرف سے آیا، مکہ والوں نے کہا تھا جاؤ محمد کے ساتھیوں کے ہتھیار دیکھ کر کے آؤ، وہ بڑی بڑی طاقتوں کو چیلنج کر رہے ہیں، کتنی طاقت جمع کر لی۔ قاصد آیا تھا دیکھنے کے لیے، اور جس وقت آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ تھے، مغرب کی اذان ہو چکی تھی، حضور مغرب کی تیاری کر رہے تھے اور وضو فرما رہے تھے، صحابہ اطراف میں جمع ہو کر کھڑے تھے۔ قاصد آیا، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وضو کر رہے ہیں، اور اس پر بھیڑ کس بات کی؟ وہ قاصد بھیڑ کو چیرتے ہوئے جا کر دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو کر رہے ہیں، صحابہ اپنے دامن کو حضور کے آگے پھیلا دیتے ہیں، حضور کلی کریں تو وہ اپنے دامن میں لے لیں، حضور اپنا چہرہ دھوئیں تو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے کو مل لیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ بھی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، پانی اٹھا لیتے ہیں، کوئی زبان پر لگاتا ہے، کوئی چہرے پر اور کوئی بدن پر لگا لیتا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، واپس آیا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ پوچھا کیا انہوں نے بہت بڑی طاقت جمع کر رکھی ہے؟ کہا طاقت تو بہت بڑی نہیں، لیکن پروانوں کی ایسی جماعت ہے کہ میں نے قیصر اور کسرا کی بھی ایسی تعظیم کرتے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ ایسی قوم محمد کے ساتھ ہے کہ محمد عربی کا وضو کا ایک قطرہ وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، تو ان کے خون کا قطرہ کب وہ گرنے دے سکتے ہیں؟ اس لیے عزیزان گرامی وقار، دنیا اگر خوف زدہ تھی تو وہ عشق رسول کی طاقت سے تھی، صحابہ کا جو لگاؤ تھا میرے آقا سے، یہ بہت بڑی عظیم طاقت تھی۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ آج خوف جو تمہارے دلوں پر طاری ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوری یہ ایک ایسی ذلت کی بات ہے میرے عزیزوں، پھر آدمی در در کی ٹھوکروں پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں مائک والے سے گزارش کرتا ہوں میں ایکو بند کر دیں، نعت خاں جب تشریف لائیں تو ان کی آواز کو سریلی بنانے کے لیے آپ ایکو کو لگائیں، میں تو بھائی بیان کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، اس میں لہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اور مائک کو ہم سٹائل میں لانا نہیں چاہتے ہیں، دو بوند ہی بہت ہے گر تجھ کو اثر کرے، طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ۔ میرے حال بات اتنی ہے
کہ آج تمہارے پاس وہ قوت موجود ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس پورے بھرے مجمع میں اگر میں کہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی پاک کا نام ہی تو لیا ہے. آپ نے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے کیوں لگایا؟ کس نے کہا؟ کیا یہاں سے آرڈر دیا گیا تھا؟ پہلے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ میں جب نام لوں گا تو چوم لینا؟ میں نے تو ایسے ہی اچانک حضور کا نام لیا ہے اور آپ بے اختیار انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. کیوں؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں کسی کے حکم کی ضرورت نہیں، ہمارے دل میں حضور کے لیے دھڑکنیں آج بھی موجود ہیں. وہ نام پاک آتا ہے، بے اختیار انگلیاں لبوں تک چلی جاتی ہیں. حضور کو سامنے سے دیکھا نہیں لیکن نام سنتے ہی ہم انگوٹھوں کو چوم لیا کرتے. یہ آج بھی علامت ہے تمہارے اندر. اسی لیے میں کہتا ہوں وہ جو چھپی ہوئی چنگاری ہے، جس دن یہ شعلہ بن گئی، میرے عزیزوں، بڑے بڑے محلوں کو اور بڑے بڑے پاکھنڈیوں کا جینا حرام ہو سکتا ہے. جو آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بھونکتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ حضور کے غلام سب اب مر چکے، ختم ہو چکے. یہ ان کی خام خیالی ہے. انہوں نے ابھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی وفاداری دیکھی نہیں اور آپ نے کبھی دکھایا بھی نہیں. آپ تو صرف نعروں میں رہ گئے ہیں، جوش میں رہ گئے، جلوس میں صرف بلند آواز سے چیخنے میں رہ گئے. جس دن تم حضور کے سچے عاشق بن گئے اس دن بہت بڑے کمال کا انقلاب آنے والا ہے. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. حضور کے ان غلاموں کے اندر ایک زندگی پھر سے آئے گی. وہ جس دن بیدار ہوئے ہیں. میں نے 4-5 سال پہلے ایک بات پڑھی تھی، اسپین کے کسی عجائب گھر میں ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو، یہ سنیوں کا مجمع ہے. اپنے نبی کو پکارتا ہے تو زندہ رسول سمجھ کر پکارتا ہے. ایک بات آپ دیکھ لینا، ہندوستان ہی نہیں اب پوری دنیا میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں یہ نعرہ گونجنے لگ گیا ہے لبیک یا رسول اللہ. لیکن قسمت کی بات یہ ہے کہ یہ صرف سنیوں کی زبان پر اللہ نے عطا کیا. حضور سے محبت کرنے والوں کا ہی یہ نعرہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. یہ نعرہ میرے عزیزوں بریلویوں کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے صحابہ کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ صرف لبیک نہیں کہتے تھے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول میری ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان، آپ کا حکم ہو میں حاضر ہوں. اور آج ان صحابہ کی محبت کا صدقہ اس جماعت کو اللہ نے عطا کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے یہ معلوم کرنا ہو تو سنیوں کے محلے میں جا کر دیکھ لیا جائے، اور محلہ دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اور اگر محلے سے نہ پتا چلے تو سنیوں کے چہرے سے ضرور پتا چلتا ہے. اس لیے کہ حضور کی آمد کی خوشی لوگوں کے چہروں پر نظر آتی ہے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جلوس عید میلاد میں ایسے ویسے سب ناچنے والے لوگ آ جاتے ہیں، فلاں آتے ہیں، ڈھکا آتے ہیں. مجھے پتا ہے، لیکن میرے عزیزوں میں نے محسوس کیا ہے وہ جلوس پاک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں نکلنے والا، اس میں بہت سارے بے عمل لوگ بھی آ جاتے ہیں، نوجوان وہ جن کے عمل اچھے نہیں لیکن پھر بھی حاضر ہو جاتے ہیں. وہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم رسول پاک کے غدار نہیں ہیں، گنہگار ہیں لیکن غدار نہیں ہیں. اور ابھی ہمیں اس بات پر گرو ہے، فخر ہے کہ یہ قوم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غدار نہیں ہے. تھوڑا بہت بھٹک گئے
راستہ چھوڑ دیے ہیں یا ٹریک بدل چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کے دلوں میں حضور سے محبت ویسی ہے کہ کتوں نے بھونک بھونک کر دیکھ لیا کہ ہندوستان کا ہر مسلمان زندہ نظر آتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو گستاخیاں ہوتی ہیں یہ چیک کیا جاتا ہے، ٹیمپریچر ناپا جاتا ہے۔ دنیا کا ایک دستور ہے، ڈاکٹر جب کسی کا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو پہلے سن کا انجیکشن لگاتا ہے، بے ہوشی کا، یا گولی کھلائے یا انجیکشن دے دے۔ اب وہ انجیکشن بے ہوشی کا دینے کے بعد اسے چیک کیا جاتا ہے پورا بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں۔ تو ڈاکٹر کیسے چیک کرے گا؟ اس کو چونٹی کاٹ کر دیکھتے ہیں، کینچی سے مار کر دیکھتے ہیں، ہاتھ پیر ہلا رہا ہے، حرکت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی ہوش میں ہے۔ اور جب بالکل بے حس پڑا رہتا ہے تو سمجھ جاتا ہے ڈاکٹر کے بے ہوش ہو گیا، اب چیر پھاڑ کرنا ہے، اس کی سرجری کرنا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، فطرت ہے۔ میرے عزیزوں، پوری دنیا بھر میں مسلمانوں کو پچھلے کئی سالوں سے نشہ دے 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 کر کے سن کیا گیا ہے، بے ہوش کیا جا رہا ہے۔ وہ نشہ صرف اور صرف ڈرگز کا نشہ نہیں ہے، صرف کوکین، افیون، ہیروئن کا نشہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا نشہ ہے، بے حیائی کا نشہ ہے۔ پورے مسلمان قوم میں نوجوانوں کو کسی اور ڈگر پر چلنے کے لیے دنیا نے فیشن کا نام دے کر کے ان کو ایمان سے دور کر رکھا ہے۔ جب 20 سال تک اس پر محنت کیا دنیا نے، صرف ہندوستانی مسلمانوں کی نہیں، عربوں کو بھی نشہ دیا گیا ہے، سارے لوگوں کو، اور وہ نشہ میں مدہوش ہو چکے۔ اب تمہارے اندر حرکت ہے یا نہیں؟ تم پورے بے ہوش ہو یا ابھی ہوش میں ہو؟ یہ چیک کرنے کے لیے دنیا کبھی میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بھونکتی ہے، اور چیک کرتی ہے کہ ہم نے پچھلے 20 سال سے جو ان کو نشہ دیا تھا وہ ابھی اثر کر چکا یا نہیں۔ میرے عزیزوں، 20 سال سے یہ نشہ جو دے رہے تھے اربوں پر طاری ہو گیا ہوگا، اسی لیے آج دنیا بھر سے اگر گستاخیاں ہوتی ہیں تو عربوں میں سے کوئی ریئیکشن نہیں آتا۔ لیکن مجھے فخر ہے اس بات پر، میں نے ہندوستان کے شرق و غرب، شمال و جنوب سب علاقے گھوم کر دیکھ لیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین اگر یہاں آج اس ملک میں ہوتی ہے تو میرے عزیزوں، میں نے دیکھا ہر علاقے کا، ہر محلے کا بچہ لبیک کہتے ہوئے سڑکوں پر آ جاتا ہے، وہ اپنی جان فدا کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ظالموں، تمہارا دیا ہوا انجیکشن ابھی پورا اثر نہیں کیا ہے، ابھی ہماری قوم میں زندگی باقی ہے، اور یہی زندگی تمہارے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ وہ کون سی طاقت ہے جس کی بنیاد پر آج خوف زدہ پوری قوم ہے، تم سے پورے ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ یہی زندگی کی رمق ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، جو حضور کی محبت ہے۔ یہ دنیا کے لیے خوف پیدا کر دیتی ہے، ڈر پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ جو قوم ٹوٹی بوٹی بکھری ہوئی ہے، ان کا کوئی ڈھنگ کا قائد نہیں، ان کے ڈھنگ کے سیاسی نیتا نہیں، لیکن پھر بھی 24 گھنٹے ہم پر بھونکتے رہتے ہیں، ٹارگٹ پر ہم ہی کو رکھے رہتے ہیں، یہ بار بار ہمیں یہ بتاتے ہیں ابھی تمہارے پاس کوئی طاقت چھپی ہوئی ہے، ابھی کوئی طاقت ہے۔ جس کو اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تم سینوں میں دھڑکن رکھتے ہو، یہ صرف اور صرف دل کی دھڑکن نہیں ہے، یہ بہت بڑی طاقت کا نام، بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کا رعب پوری دنیا میں پیدا کر دیتا ہے، اس کا رعب ڈال دیتا ہے۔ اور اسی لیے بہت سارے لوگ جاسوسی کرتے ہوئے ہمارے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، پوری تقریریں ریکارڈ کرتے ہیں، اور بار بار لوگوں میں ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھڑکاؤ مولانا ہے، بہت زیادہ بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں۔ سنو، زندگی بھر سنتے رہو ہماری بات،
ہمیں فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو جگاتا رہوں گا, بیدار کرتا رہوں گا, ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالو, کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. میں ان سے کہتا ہوں اس قوم کو آج تک میں نے کبھی ہتھیار رکھنے کی بات تک نہیں کی, کبھی ڈھونڈ کر نکالنا. ہم نہ چاقو, چھری, تلوار, بندوق, گولی, بارود کسی کی بات نہیں کرتے. میں صرف بات اتنی کرتا ہوں تم جامع عشق رسول پہن لو, حضور کی محبت کا پیراہن پہن لو. بس ہماری بات اتنی ہے, جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا دل لے کر کسی سڑک پر چلتے رہو تو تمہاری چلت پھرت کو دیکھ کر کتنے کیڑے یوں ہی مر جائیں, یوں ہی مر جائیں. نہ تمہارے ہتھیار کی ضرورت, نہ تمہارے فوج اور نظام کی ضرورت. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ایک اسٹیچو رکھا گیا تھا, جس اسٹیچو میں مسلمان سجدے میں ہے, اس کے اوپر عیسائی کھڑا ہے اور اس کے کندھوں پر یہودی کھڑا ہے. ایک یہودی دیکھتا ہے اور عجائب گھر کے مینیجر سے کہتا ہے یہ اسٹیچو میں مسلمان سجدے میں, اس کے اوپر عیسائی کھڑا ہے, اس کے اوپر یہودی ہے, یہودی کو سب سے اوپر دکھایا گیا. اس نے کہا یہ بدل دو, یہ اسٹیچو بدل دو. مینیجر نے کہا اس میں آپ کی کون سی توہین ہو رہی, آپ تو سب سے اوپر ہے, مسلمان سب سے نیچے جھکا ہوا ہے, اس کے اوپر عیسائی, اس کے اوپر آپ کو رکھا گیا ہے. اس نے کہا اوپر تو دکھایا آپ نے, لیکن اس کا دوسرا میسج یہ ہے اگر یہ مسلمان اٹھ گیا, اگر یہ سجدے میں سے اٹھ گیا تو اوپر جو دونوں کھڑے ہیں ان کی حالت کیا ہونے والی. میرے عزیزوں, یہ دنیا جانتی ہے جتنی دیر تک یہ نشہ میں ہے ہم آرام سے ہیں. ان کو نشہ کھلاؤ, سن کر کے رکھے رہو, ان کو آوارگی میں ڈال کے رکھو, ان کو بے حیائی اور بے اخلاقی میں ڈال کر رکھو, اور پوری دنیا کو تمہارا نام لے لے کر کے ڈرایا جاتا ہے کہ ان کے ہاں آتنکواد ہوتے ہیں, ٹیررسٹ ہوتے ہیں, دہشت گرد ہوتے ہیں, لٹیرے ہوتے ہیں, فلاں ہوتے ہیں. ان کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا. آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں آپ صرف اپنے اعمال سے پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہو. 2011 کی بات میں بتا رہا ہوں. امریکہ کی ایک نیوز رپورٹر عورت افغانستان کی رپورٹنگ پہ موجود تھی, انگریز عورت ہے. اس نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں افغانستان میں تھی, اس وقت نیٹو کی فوج وہاں پر تھی, جو لڑائیاں چل رہی تھی 20 سال تک. رپورٹنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی خاتون کہتی ہے ایک دن شام کو میں رپورٹ کرتے ہوئے آ رہی تھی, 2 فوجی جو نیٹو فوجی تھے انہوں نے مجھے اکیلا پا کر پکڑ لیا اور جھاڑیوں کی طرف لے گئے میری عزت لوٹتے. اسی اسنا میں 2 مسلمان نوجوان نظر آ گئے مسجد کی طرف جاتے ہوئے. انہوں نے آ کر آواز پکارا کیا اور فوجی وہ بھاگ کر چلے گئے. عورت کو چھوڑ دیا, کپڑے پٹے ہوئے تھے. یہ دونوں مسلمان نوجوان اس خاتون کو اٹھا کر لائے. یہ عورت کہتی ہے بچپن سے میں مسلمانوں سے نفرت کرتی تھی, بچپن سے ہمارے دماغ میں یہی بات ڈالی گئی تھی کہ یہ عزتوں کے لٹیرے ہوتے ہیں اور بہت سخت قسم کے ہوتے ہیں مسلمان. میں ڈر گئی, وہ فوجی تو اچھے تھے, یہ 2 مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئی. یہ دونوں نوجوان مجھے لے کر کے آئے اور ایک کمرے میں لا کر انہوں نے مجھے بند کر دیا, اندر نہیں آئے. کمرے میں بند کرنے کے بعد جیسی رات ہوئی دونوں نے آدھا دروازہ کھولا, کھانے کا برتن اندر کیا اور کپڑے مجھے دے دیے اور پھر دروازہ بند کر لیا. میں بھوکی تھی, کھانا کھا چکی اور کپڑے بھی بدل لیے. دوسرا دن آیا, برابر کھانے کے وقت آدھا دروازہ کھلتا, کھانے کا برتن اندر دیا جاتا لیکن اندر کوئی نہیں آتا. میں یہ منظر دیکھ رہی تھی, 2 دن تک وہاں رہی. 2 دن کے بعد میری ایمبیسی کے لوگ آئے, سفارت خانے کے لوگ, جس ملک کی وہ رہنے والی, اس کے ذمہ دار لوگ آئے. اس خاتون کو باہر نکالا اور سفارت خانے لے گئے. اور اس خاتون سے سفارت خانے کے ذمہ داروں نے کہا ان 2 نوجوانوں کا محترمہ آپ شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو بچایا اور عزت کے ساتھ رکھا اور ہمیں آ کر کے اطلاع دی کہ ہمارے پاس تمہارے ملک کی ایک خاتون موجود ہے, اسے صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچاؤ. وہ خاتون کہتی ہے میں حیرت میں ان نوجوانوں کو دیکھتی رہ گئی جو ابھی بھی آنکھیں نیچے کھڑے تھے, میری طرف دیکھا بھی نہیں. اور میں شکریہ ادا کرنے کی بھی اندر اپنے طاقت نہیں رکھتی کیونکہ
ان کے متعلق دماغ میں کچھ اور خیالات تھے. وہ خاتون کہتی ایک حادثہ تھا میرے ساتھ ہو گیا، لیکن جب وہ اپنے ملک لوٹی امریکہ تو پھر سارے لوگوں کے درمیان میں وہ اعلان کر کے لکھتی ہے، میں اپنا یہ واقعہ لکھنے کے بعد سارے لوگوں میں اناؤنس کرتی ہوں کہ آج میں پھر سے اسلام کو قبول کر رہی ہوں، اور مجھے فخر ہوتا ہے اس بات پر. وہ خاتون کہتی ہے 2 نوجوانوں نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا. ان کے اخلاق نے مجھے سمجھا دیا جو دنیا بھونکتی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں، میلاد کا موسم آئے تو تم حضور کے ترجمان بن کر دنیا کو بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا تھے. یہ تو ان پاکھنڈیوں سے سن کر کے فیصلے کر رہے ہیں کہ حضور کے بارے میں گستاخوں سے اور کتوں سے سنتے ہیں. کاش تمہارے اخلاق بتاتے. آج مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھار لوگ سیکولر بننے کے چکر میں نام بھی بدلنے لگ گئے ہیں. پوچھا نام کیا ہے؟ راجا ہے. راجا نام ہے. باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام بھی ببلو. پتہ ہی نہ چلے ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے. کامن بننا ہے، سیکولر بننا ہے. بہت سارے لوگ خواہش بھی یہی رکھتے ہیں، ہم دکانوں کا نام، بزنس کا نام ایسا رکھنا چاہتے ہیں، ویسا رکھنا چاہتے ہیں. میرے عزیزوں، تم چھپ چھپا کر کے یہ تمام چیزیں کرنا چاہتے ہو. ذرا یہ تو بتاؤ، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر حضور کی غلامی سے دنیا تمہیں پہچانتی ہے تو کیا تمہیں کوئی دقت ہے؟ کوئی دقت ہے؟ حضور کا غلام کہہ کر دنیا پکاری، دقت کس بات کی؟ یہ ہماری زندگی کی معراج ہے. دنیا ہمیں نبی پاک کا غلام کہہ کر پہچاننے لگ جائے، اس سے بڑی سعادت ہو کیا سکتی ہے؟ لیکن افسوس ہے کہ تم سیکولر بننے کے چکر میں اپنے آپ کو ایسا بنا رکھے ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں اخلاق ایسے بنا لو کہ تمہیں تمہارے نام پوچھ کر، تمہارے باپ کا نام پوچھ کر لوگوں کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس دن تم کسی محلے سے چلنے لگ جاؤ دیکھ کر کہیں یہ تاجدار مدینہ کا غلام لگتا ہے، اس کی خوشبوئیں بتاتی ہے اس کا تعلق مدینہ طیبہ سے ہے. تمہارے اخلاق ہی عکاسی کریں، ترجمانی کریں. میلاد کا موسم آیا ہے. آج سے کچھ سال پہلے کی بات، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. میں سفر سے اترا تھا ٹرین سے، ایک نوجوان آیا. 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا. اس دن جلوس اور سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے. میں صبح فجر کے وقت سفر سے اترا. ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت آج حضور کی پیدائش کا دن ہے، ساری دنیا خوشیاں منا رہی، ہم بھی جلوس کریں گے ظہر بعد عصر بعد جو بھی، لیکن کچھ ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ آج کر کے حضور کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایسا عمل بتائیں. میں نے ایسی چلتے اس نوجوان سے کہا کہ دیکھ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پاکیزہ عادت تھی کہ حضور بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ خود اٹھا لیا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ مشہور تھی، جب بھی آپ کسی کمزور کو یا بوڑھے کو دیکھتے اس کا سامان اٹھا لیتے. یہ حضور کی عظیم سنت ہے. وہ نوجوان اتنا سن کر گیا، مجھے پتا نہیں تھا، بعد میں اس نے خبر دی. وہ ٹرین سے اترنے والے مسافروں کو دیکھتا رہا. ایک بوڑھی عورت اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر. یہ گیا، نوجوان کہا اماں جی مجھے دے دو، میں لے کر چلتا ہوں. وہ بحث کرنے لگی تو ہے کون، میں تجھے سامان کیوں دوں. وہ ضد کرنے لگا میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. اس خاتون نے کہا کہ میاں نہ تو کلی لگتا ہے نہ کوئی حمال لگتا ہے، میرے سامان لے کر بھاگ گیا. تو اس خاتون کو اس نے کنونس کیا، سمجھایا کہ بات حقیقت یہ ہے کہ آج میرے نبی محمد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ بوڑھے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے. آج میں آپ کے سامان کا وزن اٹھا کر ان کی ادا پر عمل کر کے ان کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہوں. خاتون نے اتنا سنا تو دونوں تھیلیاں دے دی، تھما دیا. نان مسلم تھی، مسلمان خاتون نہیں تھی. اس نوجوان نے کہا میں اس کے سامان اٹھا کر لایا. تھوڑی دور کے بعد اس کو ٹیکسی میں بٹھا دیا اور وہ چلی گئی. نمبر شیئر کر لیا تھا.
میرے عزیزو یہ دن میں کبھی ایسے آنے والے اتفاقی واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ اتفاق کتنا بڑا انقلاب بھی ہوتا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، وہ نوجوان کہتا ہے، اس خاتون کا مجھے فون آیا، کہتی ہے بیٹا تو جانتا ہے آج سے 6 مہینے پہلے تو نے میرے شاپر اٹھائے تھے، تھیلیاں اٹھائی تھی، اور تو نے بتایا تھا تیرے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اس دن تم ان کی آتما کو، ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ کہا ہاں اماں پہچانتا ہوں۔ کہا کہ اس دن میں جو آئی، اس دن سے لے کر آج تک تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں، جتنا پڑھتی جا رہی ہوں ان سے محبت ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، دنیا میں سنا تو بہت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن پڑھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، جاننے کا بھی اتفاق نہیں ہوا۔ ایک دن تو نے میرے شاپر کیا اٹھا لیا، تو نے مجھے مدینے کے قریب کر دیا۔ آج میری رات گزرتی نہیں ہے جب تک تیرے نبی کی سیرت نہیں پڑھتی۔ مسلمان ہوئی نہیں ہوئی یہ بات کی بات، لیکن میرے عزیزو تمہارا ایک اخلاق دنیا کے لیے ترجمان بن جاتا ہے میرے نبی کا۔ آپ ہلکے میں نہ لیں، تمہارا چلنا پھرنا یہ بتاتا ہے کہ تم کس کے غلام ہو۔ کبھی تم اگر میلاد کے جلوس میں ڈی جے بجا کر ناچتے ہو تو پھر یہ اخلاق نہیں ہے۔ دنیا اس سے منہ پھیر لیتی ہے، کتراتی ہے اور پھر بھاگنے لگتی ہے۔ کیا اس محمد عربی کے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو پھر فرق کیا ہے؟ وہ جو نشہ میں ناچتے ہیں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اسی لیے میرے عزیزو یہ میلاد کا موسم آتا ہے تو ناچ کر تھرک کر کے اپنے خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے نہیں آتا۔ سڑکوں پر اترے تو تمہاری نظریں نیچی ہوں، تمہارے لبوں پر میرے آقا کا درود ہو۔ ایک ایسا ڈسپلین ہونا چاہیے کہ لوگ نہ دیکھے کہ نہ چاہے بھی تو ان کی نظریں اٹھ جائیں۔ جو چلتے بھونتے تھے وہ بھی تمہیں دیکھ کر پکار کر کہے 14 صدیوں کے بعد بھی مدینے کی خوشبویاں گلیوں سے آتی ہیں۔ یہ تمہارے اخلاق سے ہو سکتا ہے، یہ انقلاب تمہارے اعمال سے آتا ہے۔ میلاد کا موسم صرف لائٹنگ لگانے اور کمکمے لگانے اور سجاوٹ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا میسج دنیا کو دینا ہے۔ آج دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہوگی، جلوس پاک میں پوری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ سڑکوں پر آئیں گے، لیکن تمہیں یہ بتانا ہوگا تم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو، کتنی محبت کرتے ہو۔ محبت اپنے نفس سے نہیں، اپنی ذات سے نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ اور چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی قوم ایسی لا کر کے مجھے بتا دو جو اپنے لیڈر، اپنے نیتا یا اپنے گاڈ کے لیے، اپنے بھگوان کے لیے ایسی محبت کرتی ہو، ہرگز نہیں لا سکو گے۔ صرف دنیا میں تنہا یہ مسلمان قوم ہے، اس میں بھی اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ کی جماعت ہے، جو نہ کبھی اپنی گردن کی پرواہ کرتی ہے، نہ اپنے مال و متاع کی پرواہ کرتی ہے۔ جب نام مصطفیٰ کی بات آتی ہے نہ انہیں دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے، وہ باہر نکل کر کے کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے حیدری۔ میرے عزیزو آج آپ کے اترنے کو لے کر دنیا اگر کشمکش میں مبتلا ہے، خوف کھانے لگ جائے، ڈر کر کے منہ بسورنے لگ جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، دو طرح کا، نفرت سے نہیں۔ اگر تمہارے اخلاق کو دیکھ کر آج بھی لوگ حضور کی محبت میں فدا ہونے کو تیار ہیں، قریب آنے کو تیار ہیں، تو اے نوجوانوں بتاؤ کیا ایسے اخلاق اپنانا اچھا نہیں ہے؟ آج بھی تم اگر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے تھرکنے والے، مجرا کرنے والے ان گنڈوں کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہو جن کا انجام سوائے جہنم کے کیا ہے، جنہوں نے پوری دنیا کو اس غلاظت کے ڈھیر پر لا کر رکھ چھوڑا ہے، جہاں اخلاق اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی،
اور ہمارا نوجوان ان کے پیچھے بھاگتا ہے، میں اس کا فین، میں اس کا فین. نہیں میرے عزیزو، اے سنیو، تم ان دنیا کے کتوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. تمہارا اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نعرے تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت. توجہ میرے عزیزو، خوف اور ڈر اس قوم کے اندر آتا ہے جس کو یہ احساس ہونے لگ جائے کہ ہم کسی چور قوم سے وابستہ ہیں، یا جو خفیہ طریقے سے چوری کر رہی ہو اسے خوف میں جینا چاہیے. جس قوم کو یہ یقین ہے کہ میرا دین سچا، میرا خدا سچا، میرا رسول سچا، ہمارا قرآن سچا، اسے ڈر اور سہم کر جینے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ ہی تم کسی چور قوم سے وابستہ ہو، نہ ہی خفیہ چوری کرتے ہو. اس لیے میرے عزیزو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. قرآن کہتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا. اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی. اور ایمان والا کہتے کسے؟ ایمان والا کون ہے؟ یہ میرے رسول سے پوچھو. میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی پکا مومن نہیں ہو سکتا، پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ حضور نے فرمایا جب ویسا ایمان آ جائے تو ویسی مدد بھی آئے گی کہ 313 نکلو گے تو 5000 فرشتوں کی جماعت بھی آ جائے. ویسا ایمان ہو تو 400 کی تعداد میں نکل کر دریائے دجلہ میں گھوڑے بھی ڈال دو تو اللہ راستے پیدا کر دے. وہ ایمان ہو افریقہ کے جنگلوں میں بربر قوم کے پاس بھی جاؤ تو اللہ ان کے دلوں کو بھی موم کر کے تمہاری غلامی میں ڈال دیتا ہے. ویسا ایمان ہو تو پھر اپنی کشتیاں جلا کر اسپین میں پرچم اسلام لہراؤ، اللہ کی مدد آتی ہے. یہاں ہم پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تم بستروں پر فجر میں نماز قضا کر کے سوتے رہو اور اللہ کی مدد پوچھو گے. تم بازاروں میں اپنے مزدوری اور اپنے کاموں میں اتنا محو عمل ہو کہ مؤذن پکارتا پکارتا بوڑھا ہو گیا، مسجدیں ویران ہو گئی، تم سے مسجدوں کی صفیں بھر نہ سکی، اور جب آفت آئے تم کہتے ہو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہمیں تو دن بھر میں صرف 1 گھنٹے کے لیے بلایا گیا تھا. 5 وقت کی نمازیں کل جوڑو تو 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. ہم 24 گھنٹوں میں اللہ کی بارگاہ میں 1 گھنٹہ آنے کو تیار نہیں تھے، تو پھر کس مدد کے انتظار میں رہتے ہیں؟ کون سے مدد کی بات؟ اور حضور کے اخلاق تمہیں کیوں برے لگتے ہیں؟ حضور کی سنتیں تمہیں کیوں بری لگتی ہیں؟ تم حضور سے پیار کرتے ہو تو بے خوف ہو کر حضور کی سنتوں پر جینا شروع کرو. دنیا اگر چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی تو تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو چوڑیاں پہننے اور بالیاں پہننے میں شرم نہیں آتی، تمہیں ٹوپی اور امامہ پہننے میں کیوں شرم آئے؟ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر تم زندہ نہ کرو گے تو پھر کیا کیڑے مکوڑوں سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ تم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جن کے ہم غلام ہیں ان کی غلامی پوری کریں گے، جن کا ہم نام لیتے ہیں ان کی زندگی کو دل و جان سے اپنائیں، پھر دیکھیں تمہاری بات میں اور تمہارے کام میں برابری ہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے مجمع سے، آپ جب یہ نعرہ لگایا جائے اسلام زندہ باد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کہتے ہیں نا اسلام
اسلام سب کا یقین ہے نا؟ تو اسلام زندہ باد جب آپ دل سے کہتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ، یہ اسلام تمہیں اپنے گھروں میں کیوں نہیں پسند ہے؟ تمہاری بیویوں پر بھی اسلام پسند کرو، تمہاری بیٹیوں پر بھی اسلام پسند کرو، تمہارے بیٹوں پر بھی اسلام پسند کرو، تمہاری شادیوں میں اسلام کہاں ہے؟ اسلام صرف سڑکوں پر آ کر زندہ باد کہنے کے لیے نہیں، اپنے گھروں میں بھی اسلام کو پسند کرو، تمہارے چہروں پر بھی اسلام نظر آئے، تمہارے گھر کی عورتوں پر بھی اسلام نظر آئے، تب پھر تمہاری بات بہت پتے کی ہوگی۔ جس دن تم کہو گے اسلام زندہ باد تو فخر ہوگا، گر ہوگا۔ لیکن میرے عزیزوں، پکارنا صرف ایسا ہی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت نہ رہے کہ ہم حضور کی محبت میں جان دے دیں گے، سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے پتا ہے، ابھی اس مجمع سے پوچھیں تو دونوں ہاتھ اٹھائیں گے کہ حضور کے لیے ہم گردن فدا کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو قوم حضور کے لیے جان دے سکتی ہے وہ چند گناہوں کو حضور کے نام پر چھوڑ کیوں نہیں سکتی؟ وہ گانے باجے تماشوں کو حضور کے نام پر کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ اگر حضور سے سچا عشق ہے تو کیا میرے نبی کے نغمے اور ان کی نعتیں سننے میں ہم کو لطف نہیں آنا چاہیے؟ حضور کی محبت میں، حضور کی نعتیں سننے میں مزہ آئے، نہ کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے گانوں پر ناچنے میں مزہ آئے۔ وہ ایمان والا جو اپنے نبی سے بے حد محبت کرتا ہے وہ دنیا دار عیاشوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کا چلنا پھرنا بتا ہے یہ نام رسول کے لیے جیتا ہے، نام رسول کے لیے مرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ آپ کو بتاؤں یہاں کب تک بھاگو گے؟ کب تک بھاگو گے؟ بخدا خدا کا وہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے قسم خدا کی، اللہ کا جو دروازہ ہے وہ نبی کا ہی ہے، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مفر مکر کا مطلب ہے کوئی بھاگنے کی بھی جگہ نہیں، کوئی ٹھہرنے کی بھی جگہ نہیں۔ اگر نبی کو چھوڑ دیا، حضور کو چھوڑ کر کہاں کہاں جاؤ گے؟ بھاگ لو، کہاں تک بھاگو گے؟ تم کیا اذانیں تمہاری مکمل ہیں میرے نبی کو چھوڑ کر؟ تمہاری نمازیں مکمل ہیں حضور کو چھوڑ کر؟ تمہاری زندگی مکمل ہے نبی کو چھوڑ کر؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ جو نہ تھے تو؟ ہاں سب کو پتا ہے، سنیوں کو میں آدھا جملہ کہتا ہوں، آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ ہو تو، صحیح بات ہے، حضور نہ ہو تو کہاں پر؟ ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، اور ہماری عبادات میں وہ نہ ہو تو، ہماری ساری جگہوں پر حضور کا نام ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ قبر میں بھی جاؤ گے، وہاں دو سوالوں کے بعد فرشتے تیسرا سوال سیدھے حضور پر ہی لا کر کریں گے۔ بہت سارے منافق ہو سکتا ہے دو سوالوں میں نکل جائیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، بول دے گا اللہ ہے اور دین اسلام ہے۔ تیسرا ہی سوال اہم ہے، حضور کو دکھا کر پوچھیں گے منکر نکیر، بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ منافق ہا 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 لا ادری کہے گا، افسوس مجھے نہیں پتا۔ لیکن سنی عاشق رسول کیا کہے گا؟ سنی عاشق رسول منکر نکیر سے کہے گا، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ لیکن وہ میرے عزیز زندگی ہونی چاہیے، اسی لیے میں تمہارا ڈر نکالنے کی بات کرتا ہوں ہمیشہ۔ اس دنیا میں سب سے بڑی کوئی سزا ہے تو وہ موت کی سزا ہے، اور موت ہمارے لیے حادثہ نہیں، ہمارے لیے تحفہ ہے۔ حادثہ اس کے لیے ہے جس کو ڈر ہے مرنے کے بعد جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے، اور تحفہ اس کے لیے ہے جو یہ سوچتا ہے ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا، ادھر میرے آقا کی زیارت ہوگی۔ اس کے لیے کس بات کا حادثہ ہے؟ حادثہ نہیں ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت کی بات سنو، امام عشق و محبت 100 سال پہلے کہہ گئے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا
کیونکہ وہاں سب کہیں گے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اس لیے کہ حضور پاک کی عزت وہاں پر دکھائی جانے والی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اے سنیو، وہاں ہر کوئی پکار کر کہے گا کیا جلوہ ہے نبی پاک کا، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، لیکن اس دن کا کہا ہوا معتبر نہیں۔ دنیا میں کیا کہتا تھا وہ دیکھا جائے گا، دنیا میں کس کو پکارتا تھا وہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے آج ہمارے مجمع یہ گواہ بنا لے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں قیامت کے دن گواہی دے دینا، بانسواڑہ کی سرزمین پر ہوتے یا اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر ہوتے یا اللہ نے توفیق دی مدینہ طیبہ کی سرزمین پر ہوتے، ہمارا صرف ایک ہی نعرہ تھا، ہم دنیا کے لٹیروں کو نہیں پکارتے، ہم جہاں سے پکارتے لبیک یا رسول اللہ کہتے، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ اس دن تو تمہیں پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ کہاں ہے وہ قوم جو اپنے نبی کو پکارتی تھی؟ کہاں ہے وہ قوم جو اپنے رسول کو پکارتی تھی؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ لوگوں کو پکارا جائے گا، اور قیامت کے دن ہر انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت کرتا تھا، جس سے وہ زیادہ محبت کرتا تھا۔ قربان جاؤ، اگر تمہارے دلوں میں دھڑکن نبی کے نام کی ہے، قسم رب ذوالجلال کی، کل مولا حشر میں اٹھائے گا تو سامنے رسول اللہ کی ذات ہوگی، صدیق اکبر کی ذات ہوگی، حیدر کرار کی ذات ہوگی، عمر و عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات ہوگی، کیونکہ دنیا میں ہم ان سے پیار کرتے تھے، ان کی بہت محبت رکھتے تھے، اور ان کو مبارک ہے جو آج ان کی جوتیاں چاٹنے میں، ان کی دھوتیاں اٹھانے میں اپنی عمروں کی ایک لمبی زندگیاں ختم کر چکے ہیں۔ ان کو لگتا ہے ادھر چکر کاٹنے سے کچھ مل جاتا ہے، بیچارے 40 سال کسی پارٹی کی خدمت کرتے رہ گئے، بوڑھے ہو گئے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو پارٹی کی اعلیٰ کمان نے، ہائی کمان نے کہا ریٹائرڈ ہو گئے، سائیڈ میں بیٹھو، دوسروں کا نمبر آ گیا، دوسروں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ جیسے ہی بوڑھا ہو جائے گا اسے سائیڈ لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات غور سے سننا ہے سنیو، میرے نبی کے غلاموں میں جو جتنا بوڑھا ہوتا اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی۔ علماء کو کیا کبھی بوڑھا ہونے کی وجہ سے دیکھا سائیڈ لگا دیا گیا؟ نہیں، جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اسے اور اونچا اٹھا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا، یہاں پر عزت پرانی نہیں ہوتی، وہ وہاں ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ماں رحرا متحرہ کی اس آواز کو سنو جس نے یہ نعرہ لگایا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ بس ہمارا جب یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم رسول اللہ کے سنیوں کو اتنا تو پتہ ہونا ہی چاہیے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو بات کریں نبی پاک کی، ان کی باتیں چھوڑو، زندگی بہت شارٹ دی گئی ہے، اگر اس کو گزارنا ہے تو ایک ہی شخصیت جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے پیچھے چلنے پر تمہاری کامیابی، بس ان کا ذکر کرو۔ دوسروں کا کرتے کرتے عمر ختم ہو جائے گی، ملنا کچھ نہیں ہے، کچھ ہو سکتا ہے دنیا کے ٹکڑے ڈال دیے جائیں تمہارے سامنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور مدینے کے تاجدار کی جو بات کرتا ہے، اللہ اکبر، صدیاں گزر جائیں مولا اس کا نام فنا ہونے نہیں دیتا، اس کے نام کو مرنے نہیں دیتا۔ بادشاہوں کے قصیدے گانے والے شاعر بھی تھے، آپ کو میں بتاؤں، بادشاہ ہمیشہ شاعر رکھتے تھے دربار میں، ان بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے، لاکھوں انعام میں پاتے بھی تھے، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، درباری شاعروں کی لمبی لسٹ ہے۔ لیکن تمہیں پتا ہے وہ شاعر آج کہاں ہیں؟ ان کے نغمے کہاں ہیں؟ ان کے کلام کہاں ہیں جو بادشاہوں کے لیے بولے گئے تھے؟ کچھ نہیں۔ بادشاہ نے وقتی طور پر سنا اور پیسے دے دیے، وہ پیسے لے لیا، وہ بھی مرا، یہ بھی مرا۔
لیکن صدیاں گزر گئی، حسان بن ثابت کے کلمے آج بھی لوگوں کو یاد ہے، جو میرے نبی کو دیکھ کر کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسے کہ آپ کی مرضی تھی، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ میں پوچھتا ہوں اے سنیو، کیا تمہیں یہ قصیدہ یاد ہے؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، یاد ہے؟ سنا ہے کبھی؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ شرف الدین بوسیری کا لکھا ہوا 700 سال پہلے لکھا ہوا میرے نبی کی شان میں، لوگوں کو ترجمہ معلوم نہیں لیکن زبانوں سے آج بھی پڑھتے ہیں اور آج بھی لوگ گنگناتے ہیں، بچوں کو بھی یاد ہے، بوڑھوں کو بھی یاد ہے، جوانوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے جو نبی کے گن گاتا ہے اللہ اس کا نہ نام مرنے دیتا ہے نہ کلام مرنے دیتا ہے۔ بوسیری بھی آج ہمارے درمیان زندہ ہے۔ ملا جامی کو آپ نے دیکھا نہیں، فارسی آپ کو آتی نہیں، لیکن جب فارسی کا کلام سنتے ہیں دل جھوم اٹھتا ہے۔ تنم فرسودہ جاں پارا زہجنا یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالے نہ کنم جا یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ۔ میرے نبی کی محبت میں لکھا ہوا کلام ہے، فارسی میں تھا لیکن دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے عبد الرحمن جامی کو۔ یہ وہ عاشق رسول ہے جس نے نعت لکھا تھا حج کے دوران اور یہ عہد کیا تھا حضور کے دربار میں جا کر سناؤں گا مدینے، لیکن اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر مکہ کے حاکم کو بتایا تھا کل کے دن عبد الرحمن نام کا ایک شخص مدینے آنے والا ہے، اسے آنے مت دینا، روک دینا۔ حاکم مکہ دوسرے دن قافلوں کو دیکھا، پوچھا عبد الرحمن کس کا نام ہے، کون ہے؟ عبد الرحمن جامی کو دیکھا، مکہ کے گورنر حاکم نے ان کو روک دیا، کہا تم مدینے نہیں جا سکتے، باقی پورا قافلہ چلا جائے۔ سنو عبد الرحمن جامی کا یہ واقعہ مشہور ہے۔ دوسرے دن جامی نے دیکھا کہ گورنر نے مجھے روک دیا، حاکم نے مجھے روک دیا، تو ایک اونٹ کے مالک کو کہا میں تجھے پیسے دیتا ہوں، اونٹوں کے اوپر جو سامان رکھا جاتا ہے ان سامانوں کے کسی تھیلے کے اندر مجھے ڈال کر سل دینا اور سامان لگیج کے ساتھ مدینے مجھے پہنچا دینا۔ اونٹوں کے قافلے سے مالک سے کہا اور اپنے آپ کو ایک تھیلے کے اندر بند کر لیا اور ان کو تھیلے کے اوپر سے سل دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے نبی سے کون سی بات چھپی ہے؟ خواب میں حاکم مکہ کے حضور تشریف لائے دوسرے دن اور ارشاد فرمایا عبد الرحمن نام کا جامی وہ مکہ سے مدینے آ رہا ہے، فلاں اونٹ پر فلاں تھیلے میں بند ہو کر آ رہا ہے۔ حاکم مکہ دوسرے دن قافلوں کی نگرانی کے لیے آیا اور آ کر کے تلاشی لیا، ایک تھیلے کے اندر عبد الرحمن جامی کو پا لیا، کھولا اور کہا میں نے کل آپ کو روکا تھا، پھر آپ جانے کی ہمت کر گئے مدینے، مجھے پتا نہیں کیوں آپ کو روکا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی الگ کام ہو، میں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے نبی کی مرضی سے آپ کو روک رہا ہوں، اور لے جا کر کے جیل میں بند کر دیا۔ عبد الرحمن جامی رونے لگ گئے، میرا کیا گناہ، میری کیا خطا ہے، میں نے کیا کیا، حضور کے دربار میں کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی؟ بے اختیار رو پڑے، اپنے نبی کو پکارتے رہے جیل میں۔ حاکم مکہ جو اس وقت تھا وہ بھی عاشق رسول، میرے آقا نے تیسرے روز خواب میں آ کر پوچھا تو نے عبد الرحمن کے ساتھ کیا کیا؟ حاکم مکہ نے کہا میں نے اس کو جیل میں بند کر دیا۔ کہا کیوں؟ اس نے 2 دن بھی کوشش کر کے مدینے پہنچنے کی کوشش کی ہے اور آپ کی مرضی نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو جیل میں بند کر دیا۔ جانتے ہو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے شریف مکہ، میں نے اس لیے عبد الرحمن کو نہیں روکا کہ وہ گنہگار خطا کار ہے، بلکہ اس لیے روک رہا تھا کہ اس نے ایک ایسی نعت
فرماؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. آج بھی عبد الرحمن جامی کا وہ کلام جو دلوں کے اندر اثر کرتا ہے. کلام نہیں مرا، نام بھی نہیں مرا. کیوں؟ نبی کی شان جو بولتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے. آج یہ فارمولا دے کر جا رہا ہوں، اگر ہمیشہ جینا ہے تو ان کی بات کرو، حضور کی بات کرو. ایرے غیرے نچو کھیرے کے جھنڈے اٹھانا چھوڑ دو، حضور کا پرچم لہراؤ. دیکھو مولا تمہارا نام سلامت رکھتا ہے. آج عبد الرحمن جامی زندہ ہے ہمارے درمیان، شرف الدین بوسیری زندہ ہے، ان کا نام کلام. ارے میاں ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتی پنجابی، لیکن پیر مہر علی گولڑوی کو جب سنتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھے کتھی جا اریا. یہ پیر مہر علی کے جملے تھے، پنجابی میں ہیں، لیکن جب کوئی گنگناتا ہے تو دل مچلنے لگ جاتا ہے، روح کے اندر ایمان دبالا ہونے لگ جاتا ہے. کیوں؟ حضور کے دربار کی جو غلامی کرتا ہے، اللہ اس کی زبان میں بھی اثر پیدا کر دیتا ہے، اس کے جملوں میں طاقت بخشتا ہے. اور آج 100 سال ہو جانے کے بعد، 100 سال گزر جانے کے بعد ہمارے مجمع میں ایک نام اور بھی گونجتا ہے، ایک نام اور بھی گونجتا ہے، عشق محبت، عشق محبت. اعلی حضرت یہ نام کیوں گونجتا ہے؟ یہ نام کیوں گونجتا ہے؟ شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جہاں سے دیکھو آوازیں آتی ہے. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. اس امام کا نام 100 سال کے بعد بھی اس لیے گونجتا ہے کہ اس بریلی کے امام نے اس فارمولے پر عمل کیا تھا. وہ اپنے گھر کے قصیدے نہیں پڑھتا تھا، وہ اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں نہیں کرتا تھا، بلکہ جب بھی قلم اٹھاتا تھا یوں کہتا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. اس بریلی کے امام کا کلام اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے. ان کی عزت کا عالم یہ ہے، ابھی عرس رضوی ہوا، جا کر بریلی دیکھ کر کے آنا. اس شاخ کا مجمع ایسا ہوتا ہے، میاں کسی کو بلایا نہیں جاتا، کسی کو بلایا نہیں جاتا، لیکن دور دراز سے لوگوں کو پتا ہے، گرمی ہو کہ بارش ہو، کیچڑ ہو کہ پانی ہو، اس عاشق رسول کے عرس میں ایسے کھچا کھچ بھر جاتے ہیں. کیوں؟ وہاں کیا بٹ رہا ہے؟ کون سی دولت دی جا رہی ہے؟ کیا وہاں پر کوئی نیتا جی آ کر 500 کے نوٹ بانٹ رہے ہیں؟ کیا کسی کو وہاں پر شیرینی بانٹی جا رہی ہے؟ میاں پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے دکانوں پر، باوجود اس کے لاکھوں کا مجمع آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کے دل کو اللہ نے اس کی طرف پھیر دیا ہے. جب کوئی میرے نبی کی بات کرتا ہے، اللہ پوری کائنات کا دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے. آج میں نے دیکھا ہے، میں تو ساؤتھ میں رہنے والا ایک غریب علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے دنیا آج میرے باپ کے نام سے نہیں پہچانتی ہے، میرے علم اور میرے جبہ کبا سے نہیں پہچانتی ہے. آج لوگوں کے دلوں کو اللہ نے میری طرف اگر پھیرا ہے تو صرف اتنی بات ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت شیر ہندوستان مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو،
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں جو آج ہو رہی، ان کو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کو جلایا جائے گا، مسلمانوں کو کھدیڑا جائے گا. ان کو پتہ نہیں یہ تاریخ ہم 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. اور آج برساتی کیڑے مکوڑے چھوٹی چھوٹی چاقو لے کر مسجدوں کے باہر لہرا کر دکھاتے ہیں ڈرانے کے لیے. ان کو پتہ نہیں ہماری ماؤں نے، ہمارے باپوں نے 1400 سال سے ہمیں کربلا سنایا ہے. ہمارے علماء نے ہمیں بچپن سے کربلا سنایا ہے. میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھو، ہم نہ جنگ کرنے کی تمنا کرتے ہیں اور نہ جنگ کی دعوت دیتے ہیں. میرے آقا نے منع کیا ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، جنگ کی تمنا نہ کرو. لیکن ساتھ میں میرے آقا نے فرمایا اگر تم پر مسلط ہو جائے تو پھر قائم رہ جاؤ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہو، ڈٹے رہو. اور زیادہ کیا ہونا ہے؟ مر جانا ہے، کٹ جانا ہے. اور ان کتوں کو میں بتاتا ہوں، کل کو اگر میری پھانسی ہوتی ہے تو یہ ہرگز مت سمجھنا کہ ہمارے مر جانے سے اسلام ختم ہو گیا. اسلام ختم نہیں ہوتا. مجھ جیسے لاکھوں کی گردنوں کو مارو گے تب بھی ہم یہ اعلان کریں گے اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد یہاں قتل ہو جانا یا ٹکڑے ہو جانا، اس کا نام اسلام ختم ہونا نہیں ہے. اگر اسلام کو ختم ہونا ہی تھا تو کربلا کے میدان میں ختم ہو جاتا، جہاں رسول اللہ کے نواسوں کو قتل کر دیا گیا تھا. اسلام اس طرح ٹکڑے کر دینے سے نہیں، یہ اللہ کا چراغ ہے جو صبح قیامت تک روشن رہے گا، چاہے تم اس کو پسند کرو نہ کرو. یہ اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا. اور ابھی تو تم نے صرف یہ اذانیں سن کر کے اپنے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا شروع کیا. کچھ لوگوں کو نعروں سے تکلیف، کچھ کو اذانوں سے تکلیف، کچھ کو نعتوں سے تکلیف، اور یہ تکلیف بڑھتی جا رہی. میں دیکھ رہا ہوں زہر بھرتا جا رہا ہے. میں ان سے کہتا ہوں یہ بڑھا لو اور تھوڑی سی تکلیف، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے جب امام مہدی کو دنیا میں آنا ہے. وہ وقت آنے والا ہے، بہت قریب ہے. امام مہدی کو آنا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی باقی نہ رہے گا. ہر گھر سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ، ہر گھر سے آواز آئے گی. اسی لیے میرے عزیزوں، آپ کو آج امتحان کے دوران زندگی گزارنی ہے. یہ امتحان ہے تمہارا، اور تمہاری نسلیں تمہارے اس امتحان کو دیکھ کر اپنا فیوچر، اپنا مستقبل تیار کریں گی. تم آج اپنی جوانی کو کمپرومائز میں، سمجھوتے میں اور سیکولرزم کے چکر میں برباد مت کرنا. حضور کی وفاداری میں اپنے بچوں کو اتنا سکھا کر کے جاؤ، بیٹا اب ہماری زندگی جو اللہ نے امانت دی ہے میرے نبی کے لیے، ایسا جیو گانے کی دھن پر سونا اور گانے کی دھن پر اٹھنا نہیں، بلکہ گھروں کا رواج یہ ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. دنیا کو یہ بتاؤ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ محمد. میرے نبی پاک کا نام کثرت سے لو، ہر چیز تمہارے پاس ہے. کیونکہ اقبال نے ایک بہت بڑی بات کی تھی، بہت بڑی بات. آپ کو پتا ہے لوح کس کو کہتے ہیں، قلم کس کو کہتے ہیں؟ ارے لوح جس پر پوری کائنات کی تقدیر لکھی گئی، قلم وہ جو ہر ایک کی تقدیر لکھتا ہے. اتنی بڑی چیز کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ چیز جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. شرط یہ ہے حضور کی وفا کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا سیکھو، اور پھر دیکھو لوح و قلم تیرے ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. عزیزان گرامی وقات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اور ایک بات، اب میں گفتگو کو سمیٹ کر ختم کرنے پر آ رہا ہوں. کبھی بھی احساس کمتری میں مت جینا کہ میں کمزور ہوں، میں بے سہارا لوگوں میں سے ہوں. جیسے آج پاش لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمان کہلانا تھوڑا عیب لگتا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، کیا سوچیں گے. ان کو شرم آتی ہے کیونکہ دنیا نے اور میڈیا نے ایسا بھونک بھونک کر کے بدنام کیا ہوا ہے. کچھ تھوڑا سا کسی کو پیسوں کی چربی آ گئی تو سمجھتا ہے میں مسلمان نہیں کہلانا چاہیے، مجھے پوش لگنا چاہیے، اور محلہ بھی چھوڑ کر کے وہ کہیں اور جاتا ہے، اور جب فساد ہوتا ہے تو بھاگ کر پھر غریبوں کے پاس آتا ہے. یہ حالات ہم نے دیکھے. آپ اس بات کو یاد رکھو،
اللہ چاہے جتنا بڑا منصب دے، مسلمان کہلانے میں یا نبی کا غلام کہلانے میں تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے، فخر ہونا چاہیے۔ حضور کی غلامی میں فخر ہونا چاہیے۔ دنیا تمہیں بیدم وارسی کو پڑھو، کیسا عاشق رسول ہے، کہتا ہے حضور کے دربار میں سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ حضور کی بارگاہ میں بیدم وارسی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، پوری دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے، بس میری یہ پہچان بنا دو اے سرکار مدینہ، میرے آقا بس میری اتنی پہچان بناؤ۔ وہ اس بات پر فخر کرتے تھے۔ اور بریلی کا امام جس کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں، علماء جانتے ہیں اس جبل شامخ کا نام ہے، اس بلند مینارے کا نام ہے اعلیٰ حضرت، جس کو دیکھتے کئی لوگوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس بلند و بالا مجدد سے جب پوچھا گیا تمہارا تعارف کیا ہے، تمہارا انٹروڈکشن تو کراؤ، کون ہو؟ بریلی کے امام نے کہا اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن یہ نہیں کروایا، میں محلہ سوداگران کا بڑا زمیندار بریلی کا رہنے والا احمد رضا خان ہوں، نہیں، کہتے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اپنا تعارف حضور کے دربار سے کرانا یہ فخر کی بات ہے، اور اس بریلی کے امام نے ایسی زندگی ڈال دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اپنا لگاؤ لوگوں کو بتایا اور کہا ہے لوگوں، اللہ نے تمہیں ایک ہی دل دیا ہے۔ کتنے دل ہیں؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کیے، ایک ہی دل ہے، اور ایک ہی دل ہے۔ دل کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کے ٹکڑے کو، یہ جو دھڑکتا ہے خون کا لوتھڑا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، اس کو دل نہیں کہتے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اور سر کس کو کہتے ہیں؟ ایسی ہی ادھر ادھر دیکھنے والا ہے تو پھر وہ کدو کا ٹکڑا ہے جو دو کندھوں کے اوپر بوجھ ہے۔ اعلیٰ حضرت سر کس کو کہتے ہیں؟ سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، حضور کے نام پر قربان جانے کو تیار ہے تو وہ سر ہے، اور حضور کی محبت میں دھڑکتا ہے تو وہ دل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، رہتے بریلی میں، لیکن کہتے ہیں جان بھی وہی ہے، دل بھی وہی ہے، ہوش بھی وہی ہے، خرد بھی وہی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، زندگی ایسی گزارو ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ آپ کو جب کوئی پوچھے تمہارا نام تو زبان پر تمہارا نہیں تمہارے نبی کا نام آنے لگ جائے، اتنی محبت کرو کہ ہر گھڑی حضور کا ذکر ہونے لگ جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تقریروں میں، جلسوں میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس عنوان پر، اس موضوع پر، میں نے محسوس کیا برسوں سے، بہت چھوٹی عمر سے تقریر کرتا آیا، ہر ٹاپک پر ہر موضوع پر کر کے دیکھا، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ساری بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے، ان کی بات کرو، ہر دل پر راج کرو۔ بس یہ آخری جملے ہیں، حضور پاک کو چھوڑ کر کے اگر کچھ زندگی کی بات چاہتے ہو تو پھر دیکھ لو وہ لکھنؤ کا کتا 2 سال پہلے نام بدل کر گیا تھا، پتا ہے؟ ہاں، دھرم بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، کشکا بھی لگایا، دھوتی بھی پہنا، اور پجاریوں کے تلوے چاٹتے ہوئے 6 مہینے گزارا، اس کے بعد پنڈتوں نے لات مار کر بھگا دیا، اور ادھر سے نکلے تھے صاحب ادھر جانے کے لیے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، حالت یہ ہو گئی، نام بھی بدلا، گھر بھی بدلا، بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی، نہ اپنی قوم نہ دوسروں کی قوم، کہیں کے نہیں رہ گئے۔ اس بات کو 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور جو حضور کا ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے۔ اے نوجوانوں، ہندوستان میں رہتے ہو، آپ کو پتا ہے میری پہچان، ہماری امیج
लोगों के दिलों में हमारी तकरीरों से नहीं, उस पाखंडी कुत्ते को ललकारने की वजह से हुई थी। आपको पता है, मुझे आज भी लोग पूछते हैं साहब वो कहां है, कहा मैं भी पता ढूंढ रहा हूं, मैं भी ढूंढ रहा हूं। बहुत जमाना हो गया, न नाम बाकी न निशान बाकी। हो सकता है कभी कभार कोई कीड़ा अपने बिल से बाहर निकल आए, लेकिन जीना दुश्वार होता है। नबी पाक की तौहीन करने के बाद रात की नींद भी खत्म, दिन का चैन भी खत्म। लोगों के दरमियान आने से डर लगता है, कहीं इधर से कोई न मार दे, कहीं उधर से कोई न मार दे। बार बार कहते रहे कि लोगों देखो मेरी हत्या हो जाएगी, ये मुसलमान मुझे मार डालेंगे, ये मेरी गर्दन पर इनाम रखते हैं 10 लाख का, 1 करोड़ का। मैं तो कहता हूं 5 पैसे का भी किसी ने इनाम नहीं रखा है। ऐसी गर्दनों के मुतालिक हम कोई बात ही नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, डर और खौफ के साथ जीना दुश्वार है, लेकिन नबी पाक की वफा में बात करने के बाद मैं देखता हूं मेरा एक दिन भी खाली नहीं है। हर दिन जहां जाए लोगों का हुजूम नजर आता है और हम बेखौफ पूरे हिंदुस्तान में झूमते रहते हैं। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी कोई बड़ाई है, मेरी कोई फजीलत है, नहीं, बल्कि हुजूर का नाम लेने के बाद जो बचा कचा डर था वो भी निकल गया। मैं तो आज ये सोचता हूं जो जीना था जी लिया, जितने दिन अल्लाह ने जिंदगी दी थी वो हो गई है। अरे मियां दुनिया तो अब देख लिया, अच्छे दिन भी देख लिए, सारी जिंदगी के मजे देख लिए, बचा क्या है? अल्लाह के पास जाना है, और जब जाना ही है मेरे नबी का नाम लेकर क्यों ना जाए, हुजूर की वफा में क्यों ना जाए। इसलिए कि जिस दिन जाए तो फिर दुनिया भी कहे आशिक का जनाजा है बड़े धूम से निकले। जिंदगी ऐसी गुजारो, ऐसी गुजारो, मरना तो है। हम तो मरने के दिन भी ये ऐलान करते हुए जाएंगे, फरेब में हो बगैर देखो, फरेब में हो बगैर देखो, मरा नहीं हो लिबास गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। एक आशिक रसूल कहता है, अजीजान गिरामी औकात, मेरे मुर्शिद ताजो शरिया ये कहते थे, या रसूल अल्लाह तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई, जो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। अब वो जिंदगी ऐसी पा जाता है, फना नहीं होता। और उसके बाद हम मरने से पहले ये दुआ करके जाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज बारगाह मुस्तफा में दुआ करते हैं, हुजूर की बारगाह में मीलाद का महीना है, अर्ज करते हैं मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। हुजूर की दरबार में क्या कहोगे? मेरा दिल भी चमका दे। अपनी आंखों की हिफाजत करो, मीलाद का महीना है, बेहयाई नहीं देखेंगे। आज मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारी इन आंखों को एक तलब और एक तरफ है या नहीं? हुजूर को देखने के लिए है, हुजूर को देखना चाहते हैं कि नहीं? बल्कि हुजूर को देखना ऐसी सआदत कि तमन्ना करो कि मरने से पहले मौला मुझे सआदत दे दे। और उस नबी को आज पुकारते हैं ये कहते हुए, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, आज मेरे घर में हो जाए चरागा। इंशाअल्लाह जिस दिन तुम्हारी आवाज मदीने पहुंचेगी, सुबह उठना तो फिर देखना घर में भीनी भीनी खुशबुएं मेरे आका की आती होंगी। और हुजूर चाहें तो अपने गुलामों को अपने दीदार से जरूर नवाजेंगे, इसलिए कि उनकी आदत है, ये आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। और मेरा इमाम कहता है, मेरे नबी से अगर कोई दिल से मांगता है तो वह हालत तो ये है, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बचती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आज
उन कीड़ों से भी मैं कहता हूं जो मीलाद के नाम पर पेट में मरोड़ महसूस करते हैं, जगह जगह दलीलें पूछते हुए सुन्नियों को परेशान करते हैं, उनसे भी मैं कहता हूं सुनो, तुम्हारी किस्मत में न कभी आया है न कभी आएगा, इसलिए कि सुन्नियों की किस्मत मदीने के आशिकों से मिलती है। मेरे आका जब मदीने आए थे, मदीने वाले खुशियां मनाए थे, और पूरी दुनिया के सुन्नी आशिकों की किस्मत में मदीने वालों की खुशियां ट्रांसफर होकर के आई हैं। और शायद तुम्हारी किस्मत में अबू जहल, अबू लहब या दीगर कुफ्फार और मुशरिकीन के नाक भौं सकेरने वाली वो किस्मत आई होगी। हम फख्र करते हैं। और आज बांसवाड़ा में एक जलसे मीलाद मनाकर ये खत्म नहीं होना है। कान खोलकर सुनो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल पारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इसलिए कि हम अपने नबी के हैं और अपने नबी के गुण गाते रहेंगे। और मैं उन लोगों से भी कहता हूं जिनको हुजूर पाक, मुझे एक साहब डिपार्टमेंट के कहने लगे जगह जगह आप ही इतने भड़काऊ बातें इतनी ज्यादा क्यों बोलते हैं। मैंने उनसे कहा था, कुर्सी पर बैठे हुए थे, कहा मैं अगर कहूं तुम्हारी मां बदकार थी, वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा मैं आपको ऐसी मोहब्बत से पूछ रहा हूं, आप मेरी मां पर चले गए। मैंने कहा मिसाल पूछ रहा हूं, बुरा लगा ना, मैंने खाली सिर्फ इतना पूछा, आपको बुरा लग रहा है। कहा मिसाल किसी और की भी तो दे सकते, मेरी मां की दे रहे हो आप। मैंने कहा साहब सुनो, आपको अपनी मां के बारे में मिसाल सुनना भी गवारा नहीं। और हमारा हाल यह है, करोड़ों मां से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, करोड़ों मां से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। जो मां के लिए बर्दाश्त नहीं करता जुमला, मेरे अजीज उसको गैरतमंद कहा जाता है। हम अपने नबी के खिलाफ अगर जुमला बर्दाश्त कर जाएं, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत मुनाफिक शख्स है। इसलिए अल्लाह ने हमें ईमान के साथ रखा है और बोलते रहेंगे और तुम्हारे सीने पर चढ़कर बोलते रहेंगे। जब तक जिंदगी बाकी है हुजूर का परचम लहराते रहेंगे। और यह हालात तो मेरे अजीजों हमारे इम्तिहान के लिए है। हमारे बहुत सारे अहबाब जो यहाँ पर मौजूद थे, आपके अंजुमन के और दीगर हजरात ने मुझसे ये कहा भी था कि आप जब बोलते हैं तो हमें ये बात अच्छी लगती है। उसी बात पर मैं आपका भी और मेरा भी जलसा खत्म करता हूं कुछ देर